اللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم سامعین کرام، ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ قریب آ رہا ہے، جس میں سب سے اہم کام ہے روزہ رکھنا، جو امت پر فرض ہے۔ تو اس سلسلے میں بہت سے لوگ یہ کوتاہی کرتے ہیں کہ ان کو نیت کا مسئلہ معلوم نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ روزہ رکھتے ہیں لیکن اس کے باوجود ان کا روزہ جو ہے شمار نہیں ہوتا۔ اگر یہ نیت کی بحث آپ اچھی طرح سن لے یا سمجھ لے تو یقیناً آپ کو روزہ جو ہے وہ رکھنے کے ساتھ ساتھ قابل قبول بھی ہو جائے گا۔ ہم سب یہ بات ضرور جانتے ہیں کہ شریعت میں کوئی بھی چھوٹا سا عمل ہو، اس کے لیے نیت جو ہے بہت ضروری ہے، اس لیے کہ ہمارا دار و مدار جو ہے وہ نیت پر ہے۔ جیسے کہ احادیث میں آتا ہے کہ انما الاعمال بالنیات، ہمارے اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اگر نیت ہی صحیح نہ ہو تو ہمارا عمل اور ہمارا کام کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے آپ اس نیت کے مختصر گفتگو کو سمجھ لیں تو آپ کا پورا اشکال ہی دور ہو جائے گا۔ پہلی چیز آپ یہ سمجھ لیں کہ روزے کی نیت کے الفاظ کیا ہیں۔ آج کل بعض جو ہے ہم نے نیت کے الفاظ رٹ رکھے ہیں جو کہیں سے ثابت نہیں ہیں، اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو کچھ پڑھا لکھا ہے وہ ان الفاظ کا تلفظ آسانی سے کر لیتا ہے، لیکن جو بزرگ حضرات ہیں ان کے لیے ان الفاظ کو دہرانا اور نیت کرنا بڑا مشکل ہے۔ تو اس میں ہماری غلطی یہ ہے کہ جب نیت کے الفاظ کہیں سے ثابت ہی نہیں تو ہم کیوں ان کے اوپر جبر کریں کہ بھائی آپ اس طرح نیت کر لو، آپ یہ نیت کر لو۔ تو بس نیت کے الفاظ یہی ہے کہ دل کا ارادہ نیت کے لیے کافی ہے۔ یہ بہت ہی بڑی غلطی آج ہو رہی ہے کہ جب تک زبان سے نیت کے الفاظ نہ کہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری نیت ہی نہیں ہوئی، جبکہ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ نیت صرف دل کے ارادے کا نام ہے۔ آپ جو ہے صبح سحری کرنے والے ہیں اور آپ کا ارادہ رات میں یہ ہوا کہ ہمیں صبح سحری کرنا ہے، تو یہی آپ کی نیت ہو گئی۔ تو پہلی چیز آپ یہ سمجھ لی کہ روزے کی نیت کے کوئی الفاظ متعین نہیں ہیں اور ثابت نہیں ہیں، لیکن بعض علماء کرام نے کچھ دعائیں نقل کی ہیں، اس کو آپ پڑھ لے تو کوئی اس میں بھی حرج نہیں، لیکن بس دل کا ارادہ کافی ہے۔ آپ رات میں یہ کہہ لے کہ میں روزے کی نیت کرنے والا ہوں یا میں صبح روزہ رکھنے والا ہوں، یہ آپ کے روزے کی نیت ہو گئی۔ جب کوئی الفاظ ثابت نہیں ہیں، اب کچھ لوگوں کو نیت کرنا نہیں آتی، ان کے لیے اتنا کافی ہے کہ ہم صبح روزہ رکھنے والے ہیں تو ان کی یہ نیت ہو گئی، یا دل کا ارادہ ان کے لیے کافی ہوگا۔ لیکن جو بعض علماء کرام نے دعائیں نقل کی ہے، جو پڑھے لکھے حضرات ہیں ان کے لیے عربی میں جو ہے نیت کرنا یہ بہتر ہے، جیسے کہ بِصَوْمِ غَدٍ لَكَ فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ، یہ دعا بھی نقل ہے۔ اور کسی نے اللہم انی اصوم غدا لک فاغفر لی، یہ دعا بھی نقل کی ہے۔ تو اس طرح الگ الگ دعائیں جو ہے وہ منقول ہے علماء کرام سے۔ پہلا مسئلہ آپ سمجھ گئے، روزے کی نیت کے کوئی الفاظ ثابت نہیں ہیں، علماء کرام نے نقل کیے ہیں، جس کو جو الفاظ روزے کی نیت کے بارے میں کہنا ہے کہہ لے، لیکن سب سے بہتر نیت یہ ہے کہ دل کا ارادہ اس کے لیے کافی ہے۔ اب دوسرا مسئلہ سمجھے، نیت کب کرنا ہے۔ اوپر والا مسئلہ تو یہ تھا کہ نیت کے الفاظ کیا تھے، نیچے جو مسئلہ ہے نیت کرنا کب ہے۔ روزے کی نیت آپ شام سے لے کر، یعنی افطار ہو گیا آپ کا، افطار سے لے کر اگلے دن سحری کرنے کے بعد سے لے کر نصف نہار شرعی تک آپ نیت کر سکتے ہیں۔ دوسرا مسئلہ کیا ہے، نیت کب کرنا ہے، وہ ہے روزے کی افطار سے لے کر صبح سحری کے بعد سے نصف نہار شرعی تک
آپ روزے کی نیت کر سکتے ہیں۔ اب یہ نصف نہار شرعی بہت سارے حضرات نہیں سمجھتے، میں اس کی تھوڑی تشریح کر دوں۔ نصف نہار شرعی یہ بہت ضروری ہے، اس لیے کہ اکثر ہمارا ذہن جو ہے وہ انگلش کیلنڈر کی طرف جاتا ہے یا انگلش وقت کی طرف جاتا ہے، جبکہ ہمارے پورے شرعی مسائل اردو اور اسلامک اور ہجری سال اور تاریخ کے اعتبار سے چلتے ہیں، لیکن ہم نے اردو کو چھوڑ کر انگریزی پر زیادہ توجہ دی ہے، جس کی وجہ سے بہت مسائل جو ہے وہ ہمارے بگڑتے ہیں۔ تو نصف نہار شرعی اگر آپ اردو پر زور دیتے تو یہ مسئلہ آپ کو سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ نصف نہار شرعی کا مطلب یہ ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب کے درمیان تک جتنا وقت ہے اس کا آپ آدھا حصہ کر لے تو آدھا حصہ نصف نہار شرعی کہلاتا ہے۔ یہاں تک آپ کو نیت کرنا ضروری ہے۔ میں مثال کے طور پر سمجھا دوں نصف نہار شرعی کو، مثلا آپ یہ سمجھو صبح صادق 6 بجے ہے اور غروب آفتاب بھی 6 بجے، مثال کے طور پر میں سمجھا رہا ہوں، صبح صادق بھی 6 بجے ہے اور غروب آفتاب بھی 6 بجے ہے۔ ان دونوں صبح صادق اور غروب آفتاب کے درمیان جتنے گھنٹے ہیں آپ حساب لگا لیں تو تقریباً 13 گھنٹے بنتے ہیں۔ اب 13 گھنٹے کا آپ 2 حصوں میں تقسیم کر لیں تو تقریباً 6 12 ہوتے، پھر 1 گھنٹہ بچتا ہے تو ایک کو آدھا کر لے تو 6.5 گھنٹے ہوتے ہیں۔ تو اب 6.5 گھنٹے صبح صادق سے جہاں 6.5 گھنٹے پورے ہوتے ہیں وہ دن کا نصف نہار شرعی ہوتا ہے۔ تو یہاں تک نصف نہار شرعی تک فرض روزے کی نیت کرنا ضروری ہے۔ اس کے بعد اگر آپ نیت بھی کر لے تو آپ کا روزہ نہیں ہوگا۔ تو فرض روزے کی نیت کیسے کرنی ہے، کیا الفاظ ہے وہ ہو گیا، اور فرض روزے کی نیت کب تک کرنی ہے وہ بھی آپ کے سامنے آ گیا۔ اب تیسرا جو ہے وہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ جو ہے نیت کبھی بھی کر سکتے ہیں اور کوئی بھی الفاظ سے کر سکتے ہیں۔ اب بولنے کا مطلب یہ نہیں کہ کبھی بھی کر سکتے ہیں، نصف نہار شرعی کے بعد بھی کر سکتے ہیں، اس لیے میں نے پہلے ان 2 مسئلوں کا آپ سمجھا دیا، نیت کے الفاظ اور فرض روزے کی نیت کب تک کرنا ہے۔ اس لیے میں اب یہ کہہ رہا ہوں کہ نیت کے الفاظ آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں اور کبھی بھی کر سکتے ہیں۔ آپ یہ سمجھ رہے کہ اوپر تو یہی بیان کیا، اب یہ تیسری چیز جو ہے انہی میں کیوں بیان کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ روزے کی نیت کبھی بھی اور کوئی بھی الفاظ سے کر سکتے ہیں۔ تو اس سے آپ کو ایک مسئلہ اور سمجھ میں آ گیا کہ ہمارے اوپر جو بوجھ تھا کچھ لوگوں نے ہمارے اوپر بوجھ ڈال دیا تھا کہ آپ اس طرح ہی نیت کر سکتے ہیں، اور کچھ لوگوں نے آپ کو یہ بھی سمجھا رکھا تھا کہ روزے کی نیت پورے دن بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کو صحیح رہنمائی نہیں تھی، جس کی وجہ سے آپ پریشانی میں اور غلط فہمی میں مبتلا تھے اور یہ سمجھ رہے تھے کہ نعوذ باللہ اسلام اور شریعت بہت مشکل ہے۔ لیکن ان دونوں کو اگر ہم لے لیں تو ہمیں تیسرے نمبر پر بات سمجھ میں آتی ہے کہ ان الدین یسر، بے شک دین آسان ہے۔ اگر اس کو سمجھ لے تو انسان اس کو قبول نہیں بلکہ سر آنکھوں پر رکھنے کے لیے تیار ہوتا ہے، لیکن اگر ہم دین کو نہ سمجھیں تو دین ہمارے لیے بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے کہ خود حضور نے احادیث میں ارشاد فرمایا ان الدین یسر ولن یشاد الدین احد الا غلبہ، جو دین کو سمجھتا ہے اس کے لیے دین آسان ہے، جو دین کو نہیں سمجھتا تو دین اس پر غالب آ جاتا ہے، یعنی پریشانیوں میں مبتلا ہوتا ہے۔
تو میں آپ سے مؤدبانہ ایک گزارش کرتا ہوں کہ آپ دین کو سیکھیں۔ دین بہت آسان ہے۔ دین کو نہ سمجھنے کی وجہ سے غلط فہمیاں اور اختلافات اور اشکالات اٹھتے ہیں۔ آپ دین کو سمجھے اور سیکھے اور صحیح رہنمائی حاصل کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان تک ہمیں عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، خیر و برکت کے ساتھ پہنچائے۔ آمین یا رب العالمین۔